السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایسے شخصیت ہے جنہیں وہ تعارف کے محتاج نہیں، اسلامک اسکالر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب۔ حضرت، سب سے پہلا سوال یہ ہے، دارالعلوم دیوبند نے اپنے پڑھنے والے طلباء پر انگریزی پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس پر سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچا ہوا ہے، لوگ اس پر بڑی تنقیدیں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، دارالعلوم دیوبند بر صغیر ہی نہیں بلکہ عالم اسلام اور پوری دنیا میں اسلامی تعلیم کے لحاظ سے ایک بہت ہی منفرد اور بہت ہی ممتاز ادارہ ہے، بڑا ہی ممتاز ادارہ ہے، اور اس نے اب تک کروڑوں علماء تیار کیے ہیں جو پوری دنیا میں دینی اور ملی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب اس وقت چونکہ ایک مطالبہ اور تقاضوں کا سیلاب آیا ہوا ہے کہ مدارس کو ماڈرن کیے جائیں، تعلیمی نصاب کے اندر ماڈرنائزیشن کی جائے، تو یہ اس کا بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی جو تعلیمی معیار ہے بڑا ٹھوس ہے، تو انہوں نے انتظامی سلسلے میں اور اپنے داخلی معاملات کو درست رکھنے کے لیے اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرنے والے جو علماء اور اکابرین ہیں وہ جہاں دیدہ ہیں، ماشاءاللہ، وہ کوئی کمزور قسم کے لوگ نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کا یہ فیصلہ تنقید کی زد میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس فیصلے میں کچھ نظر ثانی کرنی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کو ہنگامہ برپا کرنے کے بجائے دارالعلوم دیوبند، ان کے اکابرین، ان کے بزرگوں سے ہمیں رابطہ کر اپنی باتوں کو رکھنی چاہیے۔ اس تعلق سے دارالعلوم کے اکابرین نے بڑی وضاحت بھی فرمائی ہے، اور وہ وضاحت بھی قابل سماعت ہے۔ تو میں انگریزی تعلیم کا مخالف تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال دارالعلوم دیوبند کا جو فیصلہ ہے وہ ایک داخلی فیصلہ ہے، ہمیں اس کے تمام نکات کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ حضرت، دوسرا سوال یہ، کیا اب شدت کے ساتھ ہندوستان میں ایسے مدارس کی اب ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے جس میں دینی تعلیم کے ساتھ معقول عصری علوم بھی پڑھائے جائیں؟ یہ احساس آج کوئی نیا نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ تقاضا ہمارے علماء اور اکابرین کی طرف سے بھی چل رہے ہیں، اور میں آپ کے ذریعے سے یہ خوشخبری دوں کہ مدارس اسلامیہ اب اس طرف بڑی توجہ کر رہے ہیں۔ جن مدارس میں عصری علوم کی سہولیات نہیں تھی، وہاں باضابطہ کمپیوٹر بٹھائے جا رہے ہیں، ان کے ماہرین کا تقرر کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں کئی ایسے عظیم مدرسے ہیں کہ آپ سن کر یا جان کر اس کے بارے میں بڑے خوش ہو جائیں گے۔ گجرات میں ایک علاقہ ہے گڑھا، میں وہاں گیا نہیں ہوں، ان مدرسوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ الحمدللہ وہ کئی مدرسے ہیں، ایک آدھ نہیں ہے، وہ شاید کئی ہیں، 2-3 مدرسے ہیں، مدارس اسلامیہ ہیں جو بہت ممتاز ہیں، اور وہ اپنے طلباء عزیز کی ایسی تربیت فرماتے ہیں اور ایسی تعلیم دیتے ہیں اور اس طرح کے نصاب چلا رہے ہیں وہ کہ طلباء عالم بنتے ہوئے جس طرح عربی زبان پر دسترس رکھتے ہیں اسی طرح سے وہ انگریزی زبان پر عبور رکھتے ہیں۔ فزیکل فٹنس ان کی بڑی اچھی ہے، ان سے ایکسرسائز کروائے جاتے ہیں اور انہیں بہت سارے فنون جو ہمارے انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس کو وہ لے کر چلتے ہیں۔ تو اس طرح کے مدارس کا بھی ہمیں دورہ کرنا چاہیے، اور اہل مدارس کو ان مدارس سے سیکھنا چاہیے کہ بتائیے ہم یہ کام کس طرح کریں۔ گجرات میں بڑے پیمانے پہ اس طرح کے مدارس اسلامیہ ہیں، ہندوستان کے دیگر علاقوں میں بھی ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب اس پیمانے کے مدرسے عمارت کے لحاظ سے بہت بڑے تو نہیں ہیں،
لیکن تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بہار میں، جھارکھنڈ میں اور بنگال میں بھی اس طرح کے مدرسے قائم ہونے لگے ہیں اور قیام ہو گیا ہے، اور طلبہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک اچھا کام ہے. لیکن دارالعلوم کا جو اپنا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہاں کے کابرین طے کریں گے کہ انہیں مستقبل کے لیے کس طرح کے فیصلے کرنے ہیں. لیکن مدارس اب واقعتاً یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی عالم بن کر پھر دوسرے نصاب کو پڑھے. اب ظاہر ہے کہ زندگی بہت تھوڑی ہوتی جا رہی ہے اور وقت میں برکتیں بھی کم ہیں، تو اگر دینی تعلیم کو نقصان پہنچائے بغیر، اس صلاحیت کو متاثر کیے بغیر اور توحید و رسالت کے تصور میں کسی قسم کے خراش لگائے بغیر اگر دوسرے علوم اور دوسرے فنون اور لسانیات کو حاصل کیے جا سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل مدارس کو اس پر یقیناً توجہ دینی چاہیے، اور جو لوگ توجہ دے رہے ہیں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. تیسرا سوال ہے، پوری دنیا میں اب مسلمانوں کے تہوار عید الاضحیٰ قربانی کا تہوار آنے والا ہے 29 جولائی کو انشاءاللہ. 29 جون جی وہ تو چاند سے طے ہوگا. جی ہر صاحب نصاب حلال جانور کو قربان کرتے ہیں. ہر سال شدت پسند طبقہ اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور گاہے بگاہے کمزور مسلمانوں پر تشدد برپا کرتے ہیں. اس تعلق سے مسلمانوں کو کیا پیغام، احتیاطی تدابیر کیے جائیں؟ دیکھیے، عید الاضحیٰ میں ہمیشہ مسلمان محتاط رہتا ہے الحمدللہ، کیونکہ مسلمان جانتا ہے کہ شرپسند اور شرارتی جو طبقہ ہے اس کی پشت پناہی کون کون کر رہا ہے. مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ بدماش قسم کے لوگ اتیاچار بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، اور ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، الٹا مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچایا جائے گا. اس میں بڑی شرم آتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جن کے ذمے لا اینڈ آرڈر ہے، جن کے ذمے قانون کو نافذ کرنا ہے، جن کے ذمے انصاف پہنچانا ہے. حکومت کی ذمہ داری اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا. اگر حکومت کے رہتے ہوئے دو چار لفنگے غنڈے کسی مجبور اور بے بس مسلمان کو پکڑ کر اس کی موب لنچنگ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قانون اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ فل، مشکوک بن چکے ہیں. مسلمان پورے احتیاط کے ساتھ قربانی کرتا ہے. یہ الزام مسلمانوں پر غلط ہے کہ وہ ایسے جانوروں کی قربانی کرتا ہے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا. بالکل غلط الزام ہے. اس طرح کے جانور گوا میں ذبح ہوتے ہیں، اس طرح کے جانور نارتھ ایسٹ میں ذبح ہوتے ہیں. اگر ان کے رگوں میں لہو دوڑ ہے غیرت کا، تو مسلمانوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے ان اسٹیٹس میں جا کر دیکھیں جہاں بڑی آزادی کے ساتھ ایسے جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہمت نہیں وہاں جانے کی، ان کی جرت نہیں وہاں بولنے کی. مسلمان چونکہ غریب ہے، مجبور ہے، مظلوم ہے، بے بس ہے، اس لیے آپ جو چاہیں کر لیں. مسلمان بہت احتیاط کے ساتھ قربانی دیتے ہیں، اور یقیناً جن جانوروں کی اجازت قانون نے نہیں دی ہے مسلمان ان جانوروں کی قربانی بالکل نہیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو الزام لگانے والے کی مانسکتا گندی ہے. الزام لگانے والے کا کاروبار ہے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کھانا پینا. اس پر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ حکومت کتنا ایکشن لیتی ہے، یہ ہمیں بھی پتا ہے. اور چوتھا سوال ہے، پوری دنیا اور ہندوستان میں بھی صاحب حیثیت لوگ بڑی تعداد میں قربانی کا پیسہ ضلع میں، گاؤں میں، دیہات میں، مدرسہ میں، مکتب میں دیتے ہیں. جی بالکل. اس پر دیانت داری پر بات اٹھتی ہے، اس پر کیا کچھ؟ ہاں، یہ سوالات، یہ باتیں مجھ تک بھی پہنچی ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے، میں اس کو ذرا واضح کر دوں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں سہولتیں نہیں ہیں قربانی کرنے کی. اب لیکن ان پر قربانی واجب ہے، ان کو قربانی دینی ہے. تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری طرف سے 50 بکرے ذبح کروا دیجیے، یا وہ حلال جانور ذبح کروا دیجیے جس کی قانون میں اجازت ہے. کالے جانور ہیں. ابھی جو وکیل ہوتے ہیں یہ یا تو اللہ والے ایماندار ہوتے ہیں یا پیشہ ور بے ایمان ہوتے ہیں. اور یہ بے ایمانی حج کے زمانے میں بھی ہوتی ہے. بڑے پیمانے پہ حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ 300 ریال ہمیں دے دو، میں آپ کی قربانی کروا دوں گا. یہ بڑے پیمانے پہ فراڈ ہے وہاں پہ، جو کروڑوں روپے کماتے ہیں. میں حاجیوں سے، حاجی صاحبان سے، عازمین کرام سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے پیسے بینکوں میں جمع کریں. وہ دیر سویر کرتے ہیں مگر یقیناً قربانی کرتے ہیں. لیکن ایسے واقعات صرف سامنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایسے مجرمین پکڑے گئے ہیں عرب کے اندر.
ہندوستان کے جنہوں نے ایک ایک ساتھ 200 حاجیوں کو ٹھگ لیا. اب پر حاجی 300 ریال. اب سوچئے 400 ریال میں بکرے مل رہے ہیں. حاجی سمجھ رہا ہے کہ مجھے بھی 100 ریال کا فائدہ ہو گیا. یہ آدمی بڑا فرشتہ ہے. یہ وہاں بھی ہوتا ہے لیکن وہاں کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. دینے والے جو حضرات ہیں جو قربانیوں کے لیے، اجتماعی قربانیوں کے لیے، اپنی اجتماعی قربانی کے لیے اپنے اور اپنے خاندان والوں کی طرف سے مال فراہم کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے قربانی دے دیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً وہ دور دراز علاقوں کے غریب مسلمانوں کی فکر کرتے ہیں، خبرگیری کرتے ہیں. اور گجرات جیسے خوشحال صوبے اور دوسری جو ریاستیں ہیں وہاں سے بڑے پیمانے پہ غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، کمزوروں کی مدد کی جاتی ہے. درمیان کے جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے واقعتاً بڑے پیمانے پہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ وہ گڑبڑ بھی کرتے ہیں. بعض دفعہ قربانی ہوتی بھی نہیں اور سارے پیسے ہضم کر لیے جاتے ہیں. بعض دفعہ جو معیار جانور کا مقرر کیا جاتا ہے، مثلا ایک جانور کی قیمت 20,000 رکھی گئی، اب وہ جانور 8,000 میں خریدا جا رہا ہے. 12,000 آپ انٹرنیشنل گھپلوں میں وہ شامل ہو گیا، غائب پیسے. سبھی نہیں مگر ایسا ہو رہا ہے، اس سے انکار بھی نہیں ہے. لہذا جو ہمارے خوشحال صوبے ہیں جس میں بار بار نام ایک بہت ہی اہم صوبہ کا آتا ہے، اب جسے گجرات کے ہمارے بھائی ہیں تو وہاں بڑے اکابر علماء ہیں، الحمدللہ بڑے بڑے علماء ہیں. میں اس بات کی اپیل کروں گا کہ ہمارے گجرات میں جو اکابر علماء ہیں ان سے رجوع کریں اور ان کی نگرانی میں یہ کام کرے تاکہ شریعت کے ضابطوں کی پامالی نہ ہو سکے. آپ سوچئے کہ عالم اسلام کے بڑے مقبول عالم دین، عالم ربانی، شیخ المشائخ، پیر طریقت، بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. ایسے عالم ربانی ہیں کہ الحمدللہ چہرے کی زیارت کر کے لگتا ہے کہ ہم گنہگاروں کو اللہ نے سعادت نصیب فرمائی. تو اہل ثروت کو چاہیے کہ حضرت سے مشورہ کر کر، یا میں ایک ایسا نہیں، اور بھی جو اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، اور بھی جو مفتیان کرام ہیں، چاہے وہ نوجوان ہی ہو، اللہ نے نوجوانوں کی بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان سب کی نگرانی میں کریں اور دوسروں پر جانور نہ چھوڑ دیں، بلکہ اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے تو اس تعلق سے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اپنی نگرانی میں ہو اور جتنے پیسوں کی ہو اتنے ہی پیسے لیے جائیں، بقیہ پیسے ان کو واپس کیے جائیں. اس طرح کی دیانتداری اگر نہ برتی گئی اور بے ایمانی ہوتی رہی تو پھر بے ایمانی کی نحوست، بددیانتی کی نحوست، گناہوں کے جو برے اثرات ہیں، اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر وہ پڑنے لگے تو اس کی نحوست ایسی ہوگی کہ پھر آپ اپنے حصے کی بھی قربانی کرنے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. لہٰذا رحم کیے جائے اور قربانی جیسے عظیم اسلامی شعار کو پاکیزہ طریقے سے قائم رکھا جائے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے موقع پر پوری دنیا میں امن و شانتی عطا فرمائے. حضرت ایک آخری سوال، اتر کاشی سے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس تعلق سے ملی جماعتوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ تو بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. آج ہمارے بھائی بہن غریب لوگ عورتوں کو لے کر، بیوی کو لے کر، بچوں کو لے کر ہجرت کر رہے ہیں. اسی ہندوستان میں جہاں قانون کے راج ہے، جہاں حکومتیں ہیں صوبائی سطح پر بھی اور مرکز میں بھی، اور ایک جھوٹے الزام میں کہتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکا، الزام ہے، ثابت نہیں ہے، کہ مسلمان لڑکا کسی ہندو بھائی کی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا. یہ الزام ہے. اگر الزام سچ بھی ہے تو آپ مجرم کو سزا دو گے یا پوری قوم کو سزا دو گے؟ ٹیلی ویژن پر، یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں سینکڑوں ایسے بدتمیزوں کی تقریریں موجود ہیں جو کھلے عام کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کو بھگاؤ. کیا قانون نے چوڑیاں پہن رکھی ہے؟ ان پر لگام نہیں کسا جا سکتا ہے؟ اتراکھنڈ میں دکانوں پہ نشان لگائے جا رہے ہیں کہ خالی کرو، مکان پہ نشان لگائے جا رہے ہیں خالی کرو. اس سے ملی جماعتوں کی ذمہ داری تو بعد میں ہے، پہلے حکومت اور قانون نافذ کرنے والوں جماعتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہندوستان ہمارا ایک بڑا وشال دیش ہے، یہاں قانون ہے، یہاں سرکاری ہیں، چنی ہوئی سرکاری ہیں، یہاں پولیس ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، عدالتیں ہیں. ہمارا بھارت لاوارث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سرکشت رکھے، سمانت رکھے. لیکن
یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ملی جماعتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فوری طور پر وفود بنا کر حکومتوں سے ملاقات کریں، سرکاری نمائندوں سے ملاقات کریں، کیا ہو رہا ہے دن کے اجالے میں۔ دیکھیے، ہر مرض کا علاج یہ نہیں کہ اس کے لیے چندہ کرنا شروع کر دیں ہم۔ جہاں کچھ ہوا چندہ شروع نہیں، جو پہلے سے پیسے آئے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے قانونی لڑائی لڑنی چاہیے، اور ہمیں ان ہجرت کرنے والے بھائی بہنوں کو دوبارہ واپس ان کے گھروں کو لوٹانا چاہیے، اور ان کی پرامن زندگی کی ضمانت دینے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہذا ملی جماعتوں کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیانات جاری کرتے، کسی حد تک یہ بھی درست ہے، لیکن وہ سارے کے سارے ایک ہو جائیں۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بیان آیا ہے، لیکن تمام ملی جماعتوں کو متحد ہو کر دو ٹوک آنکھیں نکال کر، آنکھیں ملا کر کہہ دینی پڑے گی کہ ہم اس طریقے کے مظالم برداشت نہیں کریں گے جو غیر قانونی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی مجرم ہے تو اسے گرفتار کر حکومت پھر قانونی طور پر اس کو سزا دی جائے گی، یا جو قانون اس کو جو سمجھے قانون سزا دے، قانون رہا کرے۔ ہم کون ہوتے بولنے والے کہ سزا دو؟ ہم تو کہتے ہیں قانون دیکھے گی، قانون کیا سمجھتی ہے، قانون جو بہتر سمجھے، عدالت جو بہتر سمجھے وہ ہو۔ لیکن یہاں تو اچکے اور لفنگے راستوں میں پکڑ کے سزائیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے گودی میڈیا پر پھدکنے والے اینکر کی شکل میں جو بھینکر بیٹھے ہوئے، وہ تو میڈیا ٹرائل سٹارٹ کر دیتے۔ ایسے بدتمیزوں پہ بھی لگام لگنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، یہ دیش بھارت مہان ہے، ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے۔ دیش رہے گا، بھارت رہے گا تو بھارت میں رہنے والے لوگ بھی شانتی پوروک رہیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دیش ہندوستان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔